بہت ساری ایسی پاورز ہیں جو کہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو آپ تھوڑا سا اپنے کیئرفل رہا. اس دن میں پہلے آئی تھی، وہ بعد میں آئی تھی، اور اس کے آنے کے بعد ہمیں کنٹینر پہ ان لوگوں نے سیڑھی لگا کے چڑھا دیا. ہم جب واپس آ رہے تھے تو بھیرا پر ہماری گاڑی اور اس کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور ہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن، اور میرے ساتھ آمنہ جنجوعہ صاحبہ موجود ہیں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، بہت مؤثر آواز رکھتی ہیں، اسپیشلی پورے ملک میں، چاہے بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، یا پاکستان کے کسی بھی حصے سے لوگ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا شکار ہوں، یہ مؤثر آواز ہمیشہ سے اٹھاتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے خلاف اس وقت یہاں پر احتجاج کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس گرفتاری کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جو ایمان کے ساتھ میں رہی ہوں اور کئی سالوں سے مجھے بہت قریب سے جانتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، تو بہت ہی رحم دل، نرم دل، مخلص اور لوگوں کے کام آنے والی شخصیت ہے وہ. اور وہ کیونکہ ایک وکیل بھی ہے، اسے فنڈامنٹل رائٹس کا بہت اچھی طرح علم ہے، اور وہ ان کو ڈیفینڈ کرنا بھی جانتی ہے کورٹ میں، بہت کمپیٹنٹ لائر ہے. تو بے شمار کیسز میں نے اور اس نے اکٹھے فائٹ کیے. میں اس میں امائکس کیوری بنا دیا تھا جج صاحب نے، جو کہ فرینڈ آف دا کورٹ ہے، اور وہ وہاں پر ایڈوکیٹ ہوتی تھی. تو اس میں بغیر کسی فیس کے ہم دونوں جو ہیں وہ سالوں سے مسنگ پرسن کے کیسز کی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ جو دن کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر چارجز ڈالے گئے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہے. اس دن میں پہلے آئی تھی، وہ بعد میں آئی تھی، اور اس کے آنے کے بعد ہمیں کنٹینر پہ ان لوگوں نے سیڑھی لگا کے چڑھا دیا تھا، کیونکہ بہت کم خواتین تھیں، صرف 6-7 خواتین تھیں مظاہرے میں. تو سیڑھی لگا کے ہمیں فوری طور پہ کنٹینر کے اوپر چڑھا دیا گیا. اس کے بعد ہم پورا دن کنٹینر سے نیچے نہیں ہوتے جب تک کہ وہ سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، اور تب ہمیں سیڑھی لگا کے نیچے اتارا گیا، اور پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. نیکسٹ ڈے ہم جڑاوالا گئے اور وہاں پہ وکٹم سے ملے، ان کے جو چرچ جلائے گئے، ان کی کہانیاں سنی، ان کو حوصلہ دیا. اسی طرح پورا دن ہمارا وہاں گزرا. کہ ہم جب واپس آ رہے تھے تو بھیرا پر ہماری گاڑی اور اس کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور ہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا. وہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا. اس کے بعد سب کچھ نارمل تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کو، فریڈم آف سپیچ کو روکنے کے لیے پرچہ ڈکیتی کا، دہشت گردی کا، ڈرتے کیوں ہیں اتنا اس فریڈم آف سپیچ سے، فریڈم آف ایکسپریشن سے؟ وہ لوگ جو اس طرح کے کیسز بنا کے لوگوں کو اندر رکھتے ہیں، اصل میں تو وہ کوئی ایکچوئل کیس تو بنا نہیں سکتے کہ آپ نے کیا بولا ہے، اس کے اوپر تو کیس نہیں بن سکتا. اس پہ تو کوئی کیس بن نہیں سکتا نا، کیونکہ اس نے کوئی غیر آئینی اور غیر اخلاقی بات تو نہیں بولی. ٹھیک ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سخت بات کر لیتا ہے، تو وہ واقعی میں ایک تو اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک انسانی حقوق کی ڈیفینڈر ہے، اور اس نے جب اتنی زیادہ وائلیشنز دیکھی ہوئی ہیں تو وہ جذباتی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ خود بھی سمجھاتے بھی ہیں. ہم اس کو ہمیشہ بحیثیت ایک ماں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بھی اسی فیلڈ میں ہوں، اور میں کبھی بھی سخت بات نہیں کرتی، تو میں اسے سمجھاتی بھی ہوں کہ بیٹا مطلب بہت ساری ایسی پاورز ہیں جو کہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو آپ تھوڑا سا اپنے کیئرفل رہا کرو. وکٹم ہے جی ہاں. ایک مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس درد کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کبھی؟ اگر کرنا پڑے تو آپ کن الفاظ میں کریں گی؟ وہ تو بالکل بھی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. بس یہی ہے کہ یہ میں کہوں گی کہ اگر کسی کا پیارا مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے نا، تو اس کو صبر آ جاتا ہے. 3 دن کے اندر اندر وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے پاس چلا گیا. مگر یہ ایک ایسا غم ہے جو آپ کو ہر سیکنڈ، ہر دن، صبح، شام، رات، آپ کی خوشی میں، آپ کی غمی میں وہ آپ کو پنچ کرتا رہتا ہے. اور نہ آپ زندہ میں رہتے ہیں، نہ آپ مردوں میں رہتے ہیں. آپ ایک ایسی کیفیت میں رہتے ہیں نا کہ نہ آپ آگے چل سکتے ہیں، نہ آپ پیچھے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو اپنے اسٹیٹس کا ہی نہیں پتا کہ میں کیا بن چکی، کیا پتہ ہی نہیں چلتا. کیا میں بیوہ ہو چکی ہوں، کیا میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر زندہ ہے. میرے بچوں کو نہیں پتا کہ کیا وہ یتیم ہو چکے ہیں یا ان کا باپ سلامت. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.